اچھا، آپ کے جب آپ ہاسپٹل پہنچے تو آپ کے تینوں بھائی ایک ہاسپٹل میں، ادھر ایک ہاسپٹل میں، تو مجھے تو میں تو ہاسپٹل پہ اندر مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، جدھر یہ آپریشن وغیرہ یہ ٹانکے وغیرہ لگ رہے تھے ادھر میں گیٹ کے میں نے ان کو منت کیا مجھے دیکھ لی، تو ہمارے اپنے تھے وہ اندر، تو عجیب سا وہ ٹائم تھا مجھ پہ جب میں اندر دیکھا بھائی کو دیکھا وقاص کو انتقال پا گیا، انتقال کر رہا تھا، تو جب میں نے شفیع کو دیکھا ہے میں نے بولے یہ تو بچ جائے گا نا، میرے ساتھ تو کڑا ہو جائے گا نا گھر میں، امی بیمار ہے خدمت کون کرے گا، یہ تو بچ جائے گا نا، تو اس کا بھی کپڑا لگا دیا، وہ بھی مجھے بولا کہ یہ بھی عباس دیکھے، عباس نہیں تھا ادھر، میں نے بولا عباس کدھر ہے، عباس بھائی کدھر ہے میرا، وہ کہتے پشاور، ادھر اس کا یہ آئی سی یو وغیرہ نہیں ہوتا تھا نا قاضی کمپلیکس میں، اس نے ڈائریکٹ اس کو پشاور بھیجا ایمبولینس میں، وہ پشاور ایل آر ایچ اسپتال آ گیا، میں اسپتال میں تھا قاضی وہ نوشہرہ میں تھا، وہ ہمارا جو فیملی کا ہے نا وہ ادھر تھے اسپتال میں، تو وہ ادھر اسپتال لے کے گیا، ایل آر ایچ اسپتال لے کے گیا، تو ایل آر ایچ اسپتال میں اس کو یہ مجھے ابھی پتہ چل گیا، اس میں بولے کہ عباس میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دماغ سارا نکلا ہوا تھا عباس کا، ادھر فائر کیا تھا، ہاں تو اسی گاؤں میں بھی، اور وہ قاضی کمپلیکس اسپتال نہیں ہے ادھر بھی اس نے بولا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، تو مجھے تو یہ بات ابھی ان لوگوں نے جب میں ادھر ایل آر ایچ اسپتال وہ لوگ گئے تھے نا، تو اس نے بولا کہ ایل آر ایچ میں ہم اس کو نہیں لیتے، اب پہلے تو آئی سی یو وہ اسپتال میں جو میں سمجھ گیا، مجھے یہ بتائیں کہ تینوں بھائی آپ کے وہ اس افسوسناک واقعے میں خدا کے پاس چلے گئے، والدہ کو کیسے خبر ملی، آپ نے اطلاع دی، کس نے دی، کیسے پہنچے گھر؟ جب میں راستے میں آ رہا تھا نوشہرہ سے، تو مجھے کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا جو گاؤں ہے ادھر سگنل نہیں ہوتے ہیں، سگنل کا ایشو، تو ادھر سے جب میں گاڑی میں شفیع کو عباس کو میں نے گاڑی میں رکھا تھا، تو ہم آ رہے تھے، میں آ گیا مانکی شریف ایریا ہوتا ہے جی ہاں جی گاؤں سے نیچے، تو ادھر نیٹ ورک آ گیا، میں گاڑی بھی چلا رہا، مجھے گھر سے کالے آ رہے تھے، گھر سے کالے کہ آپ لوگ کیوں نیٹ بند ہے، آپ لوگ کس ٹائم نکلیں گے، تو گھر میں انتظار ہو رہا تھا کہ آپ واپس گھر میں انتظار ہو گیا، وقاص کی بیوی جو ہے میری بھابھی، بڑی بھابھی، اس نے مجھے کال کیا کہ کس ٹائم پہنچو گے، کیوں لیٹ کیا، نیٹ ورک بند تھا ابھی تک، میں نے چیخیں لگائے، میں نے بولا سب کو گولی لگائے، ان ظالموں نے سب کو ادھر ان پہ کچھ ہو رہا تھا، امی کو پتہ لگا، امی بے ہوش ہو گئی، وہ بہت 100 kg وزن ہے اس کا، 100 سے زیادہ وزن ہے اس کا، اب بولے وہ بیمار ہے، 8-10 گھنٹے آکسیجن لگاتی، وہ بیمار ہے، تو جب اس کو پتہ لگا ادھر بے ہوش، تو ہمارے ہمسائے جو ہے اس نے ڈائریکٹ، کیونکہ ہمارا 30-35 سال ہو گئے نا، ہمارا جو سامنے گھر والا ہمسائے ہے، تو اس نے وہ سامنے سے ڈاکٹر لے آئے، اس نے اس کو وہ ٹریٹمنٹ کیا نا، وہ بے ہوش ہو گئے، گولی وغیرہ دیے، پانی وغیرہ پلائے، اور ڈاکٹر آئے، تو ادھر سے ڈائریکٹ وہ لوگ پھر روانہ ہو گئے امی لوگ، تو میں نے ان کو بولے کہ امی کو اسپتال مت لے آؤ، مت لے آؤ، اپنے بیٹوں کو اس حال میں، تو ہمارے ادھر جو گھر ہے نا یہ ماموں وغیرہ کا گھر ہے، تو ہم نے میت ادھر رکھے تھے، جی تو پشاور میں؟ نہیں مانکی شریف میں میرا ماموں وغیرہ 2 ماموں رہتے ہیں نا، تو ادھر ہم نے جو میرا ماموں ان کے گھر میں یہ میت تھے، کیونکہ 2 جو وقاص خان ہے میرا اور شفیع اللہ، وہ تو اسی ٹائم وہ انتقال کر گئے نا اسی اسپتال میں ہی، تو وہ اس کے میت تھے، اس گھر میں تھے، میری امی بھی ادھر پہنچ گئی، ہمارے وہاں ہمسایہ تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی اور لڑکا نہیں تھا پشاور میں کہ ان کو لے گاڑی میں، تو میرا محلے دار تھا جو ہمسایہ، اس نے میرے امی نے اس کو بولے مجھے لے چلو، ایسے ہو گیا، تو ہمسایہ بھی قیامت تھا، تو وہ ادھر گاؤں پہ لے آئے نا مانکی شریف میں امی کو، تو وہ ان کو دیکھ رہا تھا میت کو، بس ایسے ہی، ابھی میں خود سوچتا ہوں اس میں سے میں پولیس میں سے مطمئن ہوں، جو پولیس ہے نا، لیکن اتنا نوشہرہ پولیس نے مقدمہ درج کیا آپ کا؟ جی میں نے نوشہرہ، کیونکہ ادھر ہوا تھا ہمارا جو گاؤں ہے نا یہ نوشہرہ ہے، یہی ہے، تو یہ
उधर मैंने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन इसमें पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें 3 मुलजिमान है, वो गिरफ्तार इन लोगों ने कर लिया। एक मुलजिम बाहर है अभी तक ना। तो वो दुबई में है जो? नहीं, वो तो 4 भाई है ना, ये अच्छा, 3 भाई पाकिस्तान में, एक दुबई में। तो 2 भाई गिरफ्तार किए इन लोगों ने, पुलिस ने कार्रवाई में। हाँ, वालिद भी उसका गिरफ्तार हुआ है। और इसका जो एक बेटा है, यावर नाम है, बड़ा बेटा, वो बाहर घूम रहे हैं। वो मफरूर है? हाँ, मखरूर है, बाहर घूम रहे। तो मैं जाता हूँ पुलिस से, मैं मिन्नत करता हूँ, हमारे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मैं मिन्नत कर रहा हूँ पाकिस्तान के, उसको गिरफ्तार करो। मुझे ये बताएं कि जब ये गिरफ्तार हुए उसके बाद आपका आमना सामना हुआ है? नहीं, मेरा नहीं हुआ उनके सामने। और दूसरी ये बताएं कि क्या सूबाई हुकूमत से जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने कोई आपसे किसी किस्म का रब्ता किया? किसी ने रब्ता नहीं किया, किसी आदमी ने रब्ता नहीं किया। ये इतना मुझ पे इतना बड़ा ये वाक़या है ना, इतना बड़ा, 3 भाई, मेरा दुनिया नहीं है। कसम से अगर मेरी माँ जिंदा नहीं होती ना, मैं थोड़ा सा भी जिंदा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता था। नहीं, तसल्ली करें, मैं अपनी अम्मी के लिए जिंदा हूँ, कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बाद मेरे अम्मी का क्या होगा। अच्छा ये बताएं, अभी आप सब्र करें, मुझे पता है ये बड़ी तकलीफ दे मोमेंट्स हैं। मुझे एक और बात भी आपने बताई कि आपके एक भाई के यहाँ औलाद भी हुई है, वो कब हुई है? कौन से भाई के? वो अब्बास खान नाम है जी, जो बड़ा भाई। जी, जब वफात पा गया ना जी, तो उसके ये चौथे दिन पे उसकी बेटी पैदा हो गई। उसकी बेटी पैदा हो गई। तो अभी आपके 2 बहनें हैं, वो शादीशुदा हैं, ज़ाहिर है वो अपने घरों में, उनके अपने बच्चे हैं, आपकी अपनी अहलियाँ हैं जी, और आपके जो 2 भाई हैं उनकी ज़ाहिर है उनकी वाइफ्स भी हैं। जी, आपकी वालदा हैं जी, तो ये सारा फैमिली अभी है आपके साथ? जी, ये इसमें अभी मुझ पे इतना बड़ा हादसा गुजरा है, कोई सूबाई मेंबरान नहीं आए मुझे पूछने के लिए कि बेटा तुम भी इसी पाकिस्तान के हो, तुम भी इसी ज़मीन के हो, तुम भी इसी पुख्तूनख्वा के हो। तसल्ली के लिए कोई नहीं आया, कोई पार्टी मेंबरान, कोई आदमी नहीं आया। समीला, बात ये है, हमारी दुआ ये है कि आप इस पहाड़ जैसे गम से गुज़रें, खुदा आपको हिम्मत दे। थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आगे प्लान क्या है? आप वापस जाएंगे? क्या करते थे आप इटली में? कौन से शहर में रहते थे आप? मैं ट्रेंतो शहर में रहता था। ट्रेंतो में रहते थे? जी। क्या करते थे आप सारे? मैं ये सीडीओ इदारा होता है ना, जो सरकारी इदारे सीडीओ, मैं उसमें काम करता था। आपके जो बाकी 2 भाई थे वो गालबन किसी रेस्टोरेंट से मुंसलिक थे? जी, मेरा बड़े भाई का अपना रेस्टोरेंट था इटली में। ठीक है। तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, काम था, वो चल रहा था, लेकिन वो अभी भी चल रहा था ना काम। लेकिन उसका एक दोस्त है, उसको वो सेटअप रखे ना, जब वो पाकिस्तान है तो उसको बोलते कि मेरा बड़ा भाई था, वो रेड क्रॉस होता है ना, जो अस्पताल का काम होता है, रेड क्रॉस, तो मेरा भाई उसमें काम करता है, बहुत टाइम से कर रहा है। तो मेरे भाई ने बोले कि मैं अकेले में नहीं संभाल सकता, तो मेरे साथ पार्टनर कर लो ना उधर। उसके मेरे भाई ने अपने घर में भी उसको रखे, तो उसके साथ पार्टनर था तो रेस्टोरेंट में, तो अपना रेस्टोरेंट था पहले से, फिर पार्टनर पे उसके साथ हो गया। आपका दूसरा भाई भी उसके साथ काम कर रहा था? नहीं, आप उसके साथ काम नहीं? मैं दूर था, मैं बड़े भाई से बहुत दूर था ना। तो ट्रेंतो शहर में उधर था, मैं ये डिप्टी कर रहा था अपना, तो मेरे साथ इतना टाइम नहीं होता था ना कि मैं उधर जाता था, क्योंकि जाहिर बात मैं 500 किलोमीटर से दूर रहता था भाई से। तो अभी आपका प्लान यही है कि आप वापस जाएंगे और खुदा आपको सब्र दे? कोई बात आपके ज़हन में है तो प्लीज़ बताइए। मैं ये बोलो कि मैं वापस कैसे जाऊँ, सारे वो इधर हो जाए, कौन इसके साथ होगा, मेरे वालिदा का खिदमत कौन करेगा। मैं उधर घर पे गया हूँ, दवा हर चीज़ हो गया, तीसरा दवा हर चीज़ ख़त्म हो गया। मैं जाता था ना साइड पे, तो उनके बेटे थे, ज़ाहिर बात है वो मेरे अब्बास खान भाई नहीं है, उसकी एक बेटी है 5 साल की है, तो एक बेटे 3 साल के ऐसे है ना। जब मैं दरवाजे पे अंदर हो गया, दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया, तो मैंने उनको देखे ना सामने से, उन लोगों ने मुझे भी देख लिया। बच्चे नहीं समझते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मैं बैठ गया तो उसको मैंने ऐसे किया गला कि आ जाओ, नज़दीक आ गए, मुझे बोलते नहीं मेरा बाबा जान किधर है, अबू किधर है।
تمہارے ساتھ گیا تھا. کدھر ہے تم؟ آ گئے وہ کدھر ہے؟ اس کو لے آؤ. جو چھوٹا بھائی تھا شفیولہ، چاچو بولتا تھا اس کو، کہتے چاچو کو لے آؤ. بڑا بھائی وقاص خان، اس کو ہم پشتو میں لالا بولتے تھے نا، تو کہتے اس کو لے آؤ. کدھر ہے؟ پھر ہم آپ کو نزدیک کہیں گے، ان کو لے آؤ. بچے ابھی تک وہ اس انتظار میں کہ میرا ابو آئے گا. آج بھی میں صبح اٹھ گیا، میں نے اس کو نزدیک کیا، مجھے بولتے ہیں میرا بابا کب آئے گا. تو اس چھوٹی بچی کا کیا قصور ہے کہ اس کا ابو اس دنیا میں نہیں ہے. سمیلہ، آپ کی کہانی بڑی تکلیف دہ ہے، ہمیں دلی ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، اور ہم آپ کے لیے دعاگو ہیں کہ آپ اس مصیبت سے نکلیں. مجھے یہ جو لڑکا باہر ہے نا، یہ لڑکا، مجھے اپنا جان کا پرواہ نہیں ہے. میں آپ لوگ کے ساتھ مجھے اپنی جان کا پرواہ تھوڑا سا بھی نہیں ہے. میں نے زندگی میں پہلے دفعہ ایسے دیکھے جو میرے بھائی میرے آنکھوں کے سامنے تڑپ رہے. مجھے اپنے جان کا تھوڑا سا بھی پرواہ نہیں ہے. ایک آدمی باہر ہے، میں اپیل کرتا ہوں پختونخوا کی پولیس سے، مہربانی کر کے اس کو گرفتار کرو. اگر مجھ پہ کچھ ہو گیا ذمہ دار کون رہے گا؟ میرے جو چھوٹے بچے اس کا خیال کون رکھے گا؟ میری والدہ کا میرے بعد کون ہوگا؟ آپ کو کوئی پیغام دیا ہے مفرور کسی نے، کوئی رابطہ آپ سے انڈائریکٹلی؟ تو جو وہ باہر ہے، جی ہاں، مفرور جو ہے اب ادھر ہی گم رہے ہیں. جی، لازمی بات ہے کہ اس نے 3 قتل ان لوگوں نے کر لیے، 4تھا بھی کر سکتے ہیں نا. کریں گے نا. کوئی کسی قسم کا آپ سے رابطہ تو نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، رابطہ ایسے نہیں کیا، لیکن مجھے یہ تھا کہ یہ اپنے ہی تھے. ہاں ظاہر. میں بھی کس پہ اعتبار کروں اپنوں پہ؟ میں جب گیٹ سے بھی میں نہیں نکل سکتا باہر، میں کس اپنے پہ اعتبار کروں؟ جب چچا اس کے بیٹے گولی مار سکتے، بھائی تو رہا نہیں، ابو کو تو اللہ کو پیار ہو گیا، وہ تو پہلے سے گیا تھا 2 سال پہ. ابھی میں اعتبار کس پہ کروں؟ بالکل میں اکیلا رہ گیا، میں ٹوٹ گیا ہوں. سمیلہ، آپ نوجوان ہیں، خدا آپ کو ہمت دے، آپ اس مسئلے سے نکلیں. ہم آپ کی طرف سے اپیل کرتے ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا سے، علی امین گنڈاپور سے، خیبر پختونخوا حکومت سے اور مرکزی حکومت سے بھی، کہ وہ آپ کے سارے معاملے کا نوٹس لیں. آئی جی جو خیبر پختونخوا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور جلد از جلد گرفتار کریں. وزیر اعلیٰ صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ مدد کرو، ہمارے لیے یہ گرفتار کرو. اس کو بولو آرمی چیف صاحب سے ہم اپیل کرتے کہ برائے مہربانی، میرا کون آواز اٹھانے والے ہے؟ اکیلا بندہ رہ گیا ہوں. میں بھی اس ملک ہوں، ملک پاکستان کو انصاف چاہیے مجھے. سمیلہ، آپ کو انشاءاللہ انصاف ملے گا. آئی ہوپ کہ سسٹم کام کرے گا اور آپ کو لوگ انصاف مانگتا ہوں میں. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، سمیلہ کی تکلیف دہ کہانی آپ نے سنی. سمیلہ کی کہانی میں بہت سارے سبق ہیں کہ بعض اوقات جو حسد ہے وہ آپ کے ارد گرد، آپ کے قریبی دوست، آپ کے قریبی عزیز آپ کو ترقی کرتے ہیں تو وہ خوش ہونے کی بجائے ان کے دل میں کوئی حسد آ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو ایک ایسی تکلیف دیتے ہیں جس کا درد ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.